نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. لیٹس begin our session. آپ لوگ جانتے ہیں کہ 200 گولڈن حدید کر رہے ہیں. اس کا پیج نمبر ہے 101. PDF کا آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب یہاں پر حدیث نمبر 150 آلریڈی ہم لاسٹ ویک کر چکے. یہاں اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی اچھا عمل، کائنڈنیس کا عمل ہے، وہ پروٹیکٹ کرتا. کوئی کیلامیٹی ہے، بیڈ اینڈ ہے، اس سے سارے پروٹیکشن ہے. تو ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنا. ثنا و معروفی تقی مساریہ سو. اور سو کیا ہے؟ کوئی بھی بیڈ اینڈ ہو سکتا. اس کو پروٹیکشن کرنے کے لیے ہم چاہتے کہ ایوری کائنڈنیس، ایون دو لائک ہم کوئی چیز کو سمجھتے کہ بہت چھوٹی ہے، لیکن دیٹ کوڈ پروٹیکٹ اینی ون. سم ٹائمس کوئی چیز کہیں پر راستے میں کوئی نظر آتی، اگر آپ وہ اٹھا لیتے یا کارنر میں کر دیتے، کوئی گرنے سے بچ سکتا ہے. کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی. کہیں پر کوئی چیز ایسا ہے، آپ پریکاشنلی میجرس لے رہے اور لوگوں کو بھی اس میں ہیلپ کر رہے. دیٹ کوڈ بی اے کائنڈنیس. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. اور جو بھی یہاں پر اپنے آپ کو کوشش کرتا کہ وہ اچھے عمل کرے، دیٹ آل ول بی ان دس. اب نیکسٹ بات ہے کہ صلۃ الرحمہ تزید فی العمر. جو بلڈ ٹائز ہے، لوگوں کی لائف سپین، عمر میں بڑائی ہونا. ہم سب چاہتے کہ لمبی عمر ہو اور اچھے اعمال کر کے جائیں. اس کے لیے کیا ہے؟ صلۃ الرحم. اور بہت آسان ہے. اپنے نفس کو ختم کر دینا ہے. نفس ہی کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیر از نتھنگ رانگ ان سیلف ریسپیکٹ، لیکن جو ایگو ہے، فالس پرائڈ ہے، اس کو ختم کرنا ہے. ایگو اور فالس پرائڈ کو. پھر نیکسٹ تھنگ وی آلریڈی ڈیڈ دیٹ لاسٹ ویک. دس از اے کوئک ریویو فار دا فالو اپ کلاس ٹوڈے. اینڈ ان الصدقہ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی رحمی اثنتانی صدقۃ وصلہ. اگر صدقہ چیریٹی کر رہے کوئی مسکین کے لیے، کوئی ضرورت مند کے لیے، لیکن وہ رشتہ دار بھی ہو، تو اس کے لیے 2 طرح کی آپ کو نیکی مل رہی. ایک چیریٹی کرنے کی، اور دوسرا اپ ہولڈ ٹائم آف دا کنگشپ. تو ہم سب چاہتے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرے، اور جب اچھے عمل کرے اس کے بعد اس کو ایک پروٹیکشن شیلڈ چاہیے. اچھے عمل کرنا سم ٹائمز اٹس ویری ایزی، لیکن اس کو پروٹیکشن شیلڈ میں لگانا دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ٹو ہوم شوڈ آئی شو کائنڈنیس، کس کے لیے میں زیادہ نرمی بتانا ہے، کائنڈنیس بتانا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یور مدر. پھر اس کے بعد پھر مدر، امکا 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 3 times یہی بات بتائی. دین اس کے بعد سما ابا کا، پھر آپ کے والد صاحب کے لیے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ کلوزسٹ ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ کلوزسٹ ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابر، سب سے زیادہ جو بر ہے، نیکی ہے، کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ قال امکا 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 3 times مدر مدر. پھر اس کے بعد 4th time بتانے لگے ثم اباکا ثم الاقربا فالاقرب. جو اس کے بعد کلوزسٹ ہے، اس کے بعد کلوزسٹ ہے، سو آن دا لسٹ گوز. تو یہاں پر جب ہم لسٹ میں دیکھتے اسلامکلی ویدر دا قرآن کی آیتیں آتے ہمیشہ والدین احسانہ، پھر اقربین، پھر لسٹ گوز آن. تو always remember that that's how the list goes. Somebody may be your closest, but if they are your relatives, that is more good. اور ماں کے لیے ہمیشہ اہمیت دی گئی ہے، اور یہاں پر یہ حدیث میں 3 times. اب جو the worst of the people in the status on the day of resurrection will be the one whom people avoid for fear of his evil. کوئی لوگ بھی
کوئی انسان سے کیوں بچنا چاہتے؟ کیونکہ اس کے ایول بیہیویئر کی وجہ سے، اس کے شر کی وجہ سے. ہمیشہ وی شوڈ میک دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے شر سے بچائے اور لوگوں کے شر سے بچائے. ہم سب کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ہم جانے انجانے میں کسی کو ہرٹ کر سکتے، بٹ وی شوڈ ڈیلیبریٹلی ٹرائی not to hurt anyone. And sometimes we think we are doing right thing, but even though we are trying to do right thing, but still we get hurt, or we خود hurt ہونا it's fine, لیکن لوگوں کو hurt کرنا it's not fine. خود hurt ہونا وہ اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا. لوگ بعض وقت آپ کے ساتھ unreasonable ہو سکتے، بدتمیزی کر سکتے for no reason، آپ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کر سکتے. بٹ آپ کے ہاتھ میں، ہم سب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ what I can do، میرے طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقى شرع. تو بول رہے کہ یہ جو انسان ہے ڈے آف ججمنٹ میں، مطلب یہ ورسٹ انسان ہے. تو یہ ورسٹ انسان کی کیا پہچان ہے؟ لوگ اس کو اوائڈ کرتے کیونکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے. سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ کوئی انسان بہت زیادہ بدتمیز، اس کے الفاظ ہو سکتے، اس کا بیہیویئر ہو سکتا، اس کا جیسچر ہو سکتا، اس کا غصہ ہو سکتا، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. لیکن کیا وہ لوگوں سے اسی لیے بچ رہے کیونکہ وہ انسان کے شر سے بچ رہے؟ تو ایسے انسان کی کوئی بھی ہو سکتا، اٹ کوڈ بی اینی ون. تو ورسٹ انسان کی یہ پہچان بتائی گئی کہ لوگ اس سے احتیاط کرنا شروع کرتے اس کے برے عمل سے. کیونکہ جب انسان کسی دوسرے انسان کو برا عمل کرتا، اور یہ برا عمل ضروری نہیں ہے کہ آپ ان پرسن مل رہے، آپ مائلس اوے رہتے ایک دوسرے سے، لیکن آپ ٹیکسٹنگ کر رہے یا میسیج کر رہے یا کال کر رہے یا فیس ٹائم جو بھی ہے، لیکن ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ برا عمل کرنے کی وجہ سے وہ لوگ احتیاط کر رہے ہیں اور اس کو ابینڈن کر رہے ہیں. تو یہ، لیکن دس از ناٹ اباؤٹ مس انڈرسٹینڈنگ. لیکن یہ بھی ایک بڑی سٹوری ہے، اس کے بارے میں بھی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرے اسکالرس کا بھی اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں آپ کو لیکچرز ملیں گے. جو مس انڈرسٹینڈنگس ہے، لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے اور اس کو پرولونگ کرتے اور اپنے میں ایک امیجنیشن کر لیتے کہ یہ انسان اچھا ہے، یہ انسان برا ہے. ایسا بھی ہو سکتا کوئی انسان کم بات کرتا کیونکہ وہ پارٹ آف دا تقویٰ ہے، وہ چاہتا کہ بیک بائٹنگ نہ کرے، ادھر کی بات ادھر نہ ہو، وہ اپنی لائف اپنے حد تک رکھے اور کسی کے بارے میں وہ ہو سکتا. لیکن اس کو مس انڈرسٹینڈ کرنا نہیں، مس انڈرسٹینڈنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ صورتوں میں کلیئرلی بتایا گیا ہے، جیسے سورۃ الحجرات ہے، کوئی بات ہے تو ہم کسی کا بارے میں بیک بائٹ نہیں کرنا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا ہے، کسی کے بارے میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا ہے چیزیں. دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. لیکن اگر فار شیور اف یو نو somebody he or she or it could be anyone جس کے وجہ سے آپ کو شر پہنچ رہا، خیر نہیں پہنچ رہی، بار بار ہرٹفل ٹاک ہو رہا، ہرٹفل بیہیویئر ہو رہا، اس سے احتیاط کرنا، دیٹس پرفیکٹلی فائن. بٹ کسی کے بارے میں خود سے ازمپشن کرنا اور مس انڈرسٹینڈ کرنا، آن ٹاپ آف دیٹ اس کے بارے میں رومر اسپریڈ کرنا، دیٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری. تو ایک تھن لائن ہے اس کے بیچ میں، یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اور جب ہم دین کے پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے، تو دین وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. اینڈ دا پرسن ہو از مور اپریشیٹڈ، یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنا قرآن پڑھا، کتنی حدیث پڑھی، کتنا عمل کیا. اگر آپ کو چھوٹی بھی بات معلوم ہے اس پہ آپ نے عمل کتنا کیا ہے. تو عمل کا یہی ہے کہ ہم نے جو سیکھا اس پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ چیزیں اسپیکولیٹ کرنا ہے، لوگوں کو مس انڈرسٹینڈ کرنا ہے. مس انڈرسٹینڈنگ کو کیسا ختم کر سکتے؟ جسٹ میک شیور کہ آپ وہ 1 to 1 دونوں ایک دوسرے سے وہ بات کر لے اور وہ بات کلیئر کر لے. اور اس دنیا کے معاملے دنیا میں ہی رکھے، آخرت تک نہ لے کے جائے. آخرت میں ایک ایک نیکی بہت امپورٹنٹ ہے. تو شر سے بچنا چاہیے. May Allah protect us all from each other's shar. We all have shar. We should acknowledge ourselves اور ہم کوشش کرنا چاہیے وہ شر کو ختم کر دے. اگر کوئی انسان ہمیشہ دوسروں سے پیسے مانگ رہا ہے
اور اپنے ہی یوز ٹو سے ٹو ہز سرونٹ کہ اف یو کم ٹو ون ہو از ان ڈیفیکلٹی لیٹ ہم آف، مطلب کوئی بھی اس کے سرونٹ ہے یا کوئی اور بھی ڈیفیکلٹی میں ہے تو اس کو اس کی ڈیفیکلٹی ختم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ڈیفیکلٹی ختم کر دے گا. جب اللہ تعالیٰ سے جب وہ ملے گا ایسا شخص، اللہ تعالیٰ اس کے سارے ڈیفیکلٹیز ختم کر دے گا. تو دس از لائک ایک انسان ہے، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی حاجت بھی ہو سکتی، لیکن اس کے تکلیفات دوسرا انسان دور کر رہا ہے اور ہمیشہ لوگوں کے لیے خیر پہنچا رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا میں بھی آسانی کرے گا، آخرت میں بھی آسانی کرے گا. تو لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ ان کے لیے آسانی کرنا. اینڈ ون آف دا بگیسٹ تھنگ کہ کوئی شخص آپ سے پیسے بورو کرا، یہاں پر اس کی بات ہو رہی کہ کوئی انسان پیسے بورو کرا، اس کو پیسے دیے، پھر اس کو آپ ہی یوز ٹو سے ٹو ہز سرونٹ اف یو کم ٹو ہز ان ڈیفیکلٹی، اگر تم کوئی ڈیفیکلٹی میں ہے پھر بھی اس کو لیٹ ہم آف کر رہے، اس کی ڈیفیکلٹی دور کر رہے، تو اللہ تعالیٰ وہ شخص کی ڈیفیکلٹی دور کرے گا. اور پھر نیکسٹ حدیث ہے کہ مسواک کے بارے میں. مسواک کیا کرتا؟ مطہرۃ للفم، مطلب آپ کا جو ماؤتھ ہے اس کی ماؤتھ کو کلینز کر دیتا. سواک جو کہتے ہیں نا، مسواک کچھ بھی ڈفرینٹ ٹریز کے ہوتے ڈپینڈنگ آن دیٹ، اور اس کو یوز کرنا آنا چاہیے. اگر آپ غلط طریقے سے وہ کریں تو آپ کے مسوڑوں کو ہرٹ ہو سکتا. اور سم ٹائمز پیپل آسک کہ اچھا مسواک کے بعد برش بھی کرنا، تو یا مسواک آن اینڈ آف آپ کر سکتے جب چاہے، اینڈ پارٹ آف اٹ لائک برش کرتے ہوئے. لیکن کچھ لوگ ہیں کہ آپ دیکھے ہوں گے صرف مسواک کرتے پھر بھی ان کے پاس کوئی بیڈ بریتھ بھی نہیں ہے، ان کے ٹیتھ بہت زیادہ وائٹ ہے. دس از لائک ہربل طریقہ ہے جو اپنے دانتوں کو صاف رکھنے کا، اور سب سے بڑی بات سنت ہے. دس از سنت. اگر آپ سائنٹیفکلی ریزننگ ڈھونڈ رہے ہیں دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، دیٹس اے سیکنڈری تھنگ. امپورٹنٹ کیا ہے؟ جیسے کہ غیب پہ ایمان لائے، اللہ سے محبت کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کر رہے ہیں، جو بتا کے گئے سنت وہ کر رہے ہیں. سنت پہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ سنت ہے، اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو فالو کرنا ہے، اسی لیے کر رہے ہیں، نہ کہ اس کے سائنٹیفکل. دیٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری. اٹ کوڈ بی ایڈ آن، وہ ایڈ آن ہو سکتا، لیکن ہینڈز ڈاؤن ہے، سنت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. We all should adopt that. اور جو کوئی شخص اچھے سے وضو کرے اور اس کا کیا ہوگا، اس کے سینس، اس کے جو باڈی کے سینس ہے، اس کے جو وضو کے اعضاء ہے، اس سے کیا ہوں گے، گناہیں جھڑ جائیں گے. اور ہم سب چاہتے کہ گناہیں فال ڈاؤن ہو جائے، جھڑ جائے، گر جائے. تو یہاں پر وہی بات ہو رہی کہ گناہیں جھڑنے کی بات ہو رہی. تو کتنا آسان میجرمنٹ ہے کہ خالی آپ وضو کرو اور آپ کے گناہوں کی کلینزنگ ہو رہی. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہے جس کے وجہ سے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا. ڈونٹ یو تھنک وی شوڈ اڈاپٹ دیٹ؟ آف کورس. جو اچھے سے وضو کرے تو اس کے کیا ہو رہے ہیں، وضوء خرجت خطایاہ من جسدہ. ہم سب کے خطائیں ہوتے. خطا مطلب کیا ہے؟ مسٹیک. It's not saying a deliberate sin. Look at the words of the hadith. It says خطا. کوئی بھی خطا ہو سکتی. من جسد ہی، ہمارا جسد، ہمارے جسم سے کوئی بھی خطا ہو سکتی. حتی تخرج من تحت اظفارها، کہ کوئی بھی چیز اگر ناخن کے اندر بھی ہے کوئی گندگی، وہ بھی ہم صاف کر رہے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ will cleanse our body. جو بھی ہمارے وضو کے پارٹس ہے، ہمارے جو بھی گناہیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. بٹ our نیت should be clean and clear، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پروٹیکشن میں رکھے اور ہمیشہ ہمارے لیے آسانی کرے. اور ایک ہم بنا لینا چاہیے وضو کرنے کا. and many people think کہ وضو ہارڈ ہے. no, it's not hard. بعض اوقات یہ ہوتا کہ آپ کے سلیوز بہت تنگ رہتے، تو جب آپ کپڑے بھی سٹیچ کرائے میک شور کرے کہ وہ سلیوز تھوڑے فلیکسیبل ہو، یا تو اس کے ساتھ کچھ ایسے بٹنس ہو تاکہ آپ سہولت سے آپ اس کو اوپر کر سکیں. تو جب ہم وضو کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا
فلیکسیبلٹی رہنا چاہیے، آپ کے جو ویئر بھی کر رہے ہیں آپ کلوتھ اس کو بھی آسانی ہونا چاہیے. سیم تھنگ آئی ووڈ سے فار وین یو آر واشنگ یور فیٹ اینڈ یو شوڈ نو اے سرٹن وے جس میں آپ زیادہ واٹر بھی اسپل نہ کرو اور صحیح وضو کے اعضاء اچھے سے کلین اینڈ کلیئر کرو. تو وضو کی بات یہاں جب ہو رہی اور مسواک کی بات بہت زیادہ یہاں پر اگر امت کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا I would have instructed them to do wudu for every prayer. ایسا حکم ہوتا کہ اگر امت کے لیے مشکل نہیں ہوتا تو یہ حکم ہوتا کہ ایوری نماز کے لیے وضو کرو، لیکن ایسا نہیں ہے. اور ایوری نماز کے لیے وضو کے ساتھ مسواک بھی یوز کرو، لیکن ایسا نہیں ہے. دس از لائک اے مستحب، اگر آپ کرنا چاہیں یو کین ڈو اٹ بٹ اٹس ناٹ مینڈیٹری. یہ آپ کے لیے فرضیت نہیں ہے کہ ایوری نماز کے لیے وضو کرو. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا، لیکن اگر آپ مستحب چیزوں کو کرنا چاہتے دیٹ از نائس، کیونکہ تقوی کا لیول سب کا الگ الگ، سب کا تقوی لیول الگ الگ ہے. جب شر کی بات ہوئی تھی تب بھی میں نے کیا کہا، کچھ لوگ کم بات کرتے، کم انٹریکٹ کرتے کیونکہ وہ دیٹس دا پارٹ آف دا تقوی، کیونکہ وہ احتیاط کرنا چاہتے اور اپنی لائف کو بھی پرسنل اینڈ کانفیڈینشیل رکھنا. دیر از nothing wrong in that, but don't misunderstand those people. The same way یہاں پر اگر کوئی کسی کا تقوی کا لیول ہے کہ ایوری ٹائم وضو کرنا، اور سم ٹائمس وہ نماز کا بھی ٹائم نہیں رہتا پھر بھی وہ وضو کرتے، وہ ان کا اپنا تقوی ہے. لیکن ہم سب چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھے اعمال کریں اور اس دنیا سے بہت سارے نیک اعمال لے کے گئے. تو اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے ڈیفیکلٹی نہیں ہے، ڈو دا وضو اینڈ ڈو دا مسواک. مسواک بھی ہینڈی رکھیے، یو کین ڈو اٹ. اور جب ہم دعا کرتے میک اٹ اے ہیبٹ، ہر وہ جو اپرچونٹی ہے دعا کرنے کی اس کو اویل کرنا ہے. اینڈ ون آف دا اپرچونٹی کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی. الدعاء لا یرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامہ کے بیچ میں جو ہم دعا کرتے وہ ریجیکٹ نہیں ہوتی. سم ٹائمز آپ وہاں مسجد میں رہتے اینڈ دیٹ از دا ٹائم آپ چٹ چیٹ کر رہے یا کوئی بزی رہ رہے. اٹس ناٹ وربلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. سم ٹائمز آپ فون پہ میسیجنگ کرتے رہتے، اس میں بزی رہتے اور میسیجز دیکھتے رہتے. ٹھیک ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ سم ٹائمز ارجنٹ ہو سکتا ہے، سو آن سو فورتھ. بٹ وین یو آر گوئنگ ٹو مسجد میک شیور اٹس آن سائلنٹ اینڈ میک شیور یو کیپ اٹ inside your bag so that کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ جو مقصد کے لیے گئے وہ مقصد حاصل ہو جائے. جیسا آدمیوں کو آپ دیکھتے ہوں گے they are very particular about it. They keep the phone on silent, they keep their phone in their pocket, they don't take out it. کیونکہ وہ جا کے وہ چاہتے کہ پورا اس کا جو 100% ریوارڈ ملنا ہے وہ ریوارڈ لینا چاہتے. کیونکہ ایک شخص اپنے گھر سے نکل کے جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اقامت، اذان اور اقامت کے بیچ میں وہ اویل کرتے اپرچونٹی. وی آل وومین آلسو شوڈ اویل دیٹ اپرچونٹی. ٹھیک ہے، ہمارے لیے فرض نہیں ہے کہ مسجد جا کے نماز پڑھو. واٹ ایف آپ اپنے بچوں کے لیے بچوں کو رائٹ دے رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا کسی اور کے لیے جا رہے ہیں اور یا آپ کو بھی ہے، مینڈیٹری نہیں ہے لیکن آپ جا رہے ہیں تو اس کی اپرچونٹی اویل کیوں نہیں کرتے. جب ہم مکہ مدینہ میں رہتے ہم یہ بہت زیادہ اس کو ریئلائز کرتے، خاموش رہتے، دعا کرتے. وہ جو عبادتیں رہتی مکہ اور مدینہ میں جس طرح ہمارا ایک اندر سے ایک تڑپ سے ہم کرتے، تو وی شوڈ ڈو اویل دوز اپرچونٹی کہیں پر بھی ہو. سو دس واز دا بک وی ور ڈوئنگ اباؤٹ 200 گولڈن حدیث کے بارے میں جو ہم کر رہے ہیں. تو یہاں پر 105 پیج ہے اور 161 سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں کریں گے. لیٹس ڈو دا ڈیزیزز آف دا ہارٹ. اب ڈیزیزز آف دا ہارٹ میں جو چیپٹر چل رہا ہے وہ ہے جیلیسی کے بارے میں، اور دس چیپٹر از گوئنگ آن فرام لانگ ٹائم. 101 پیج پہ ہے PDF کے ڈیزیز آف دا ہارٹ اینڈ دا کیورس. یہ kalamullah.com پہ آپ جا کے یہ بک دیکھ سکتے ہیں. PDF اس کا اویلیبل ہے اور یہ آتھینٹک بکس ہے. کوئی بھی سورس ہے میک شیور کریے کہ وہ سورس صحیح ہو. کوئی بھی چیز ہم پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، دس از ناٹ اباؤٹ دا دنیاوی بک. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ اللہ رسول کے جب احکامات سیکھ رہے ہیں تو صحیح
اور ऑथेंटिक होना. ذالک बिअन्नहुम ला युसीबुहुम الظمأ والنصب. तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो लोग के उनके लिए जो फटीक है, हंगर है, लोग थक जा रहे हैं, भूख भी है, लेकिन किसके लिए? फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह. और फिर वो सारे चीज़ें अपने आप पे वो कर रहे, बेयर कर रहे. और जो डिसबिलीवर्स है उनका क्या है, इंजरी भी आ रही या कुछ भी हो रहा तो उनको फ़र्क पड़ता, लेकिन जो एक राइचियस इंसान है उसको पूरा यकीन रहता बेशक अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला मेरे जो भी अमल है उसको वेस्ट नहीं करने वाला है. तो दिस इज़ द थिंग, यू नो. सूरह तौबा की आयत है, इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मोहसिनीन. हम सब चाहते कि अमल साले करे और अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले. तो उसके लिए क्या है, कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही, चाहे भूख के बारे में आ रहा या अल्लाह के रास्ते में निकल रही, कोई भी तकलीफ़ उठा रहे, इट कुड बी एनी तकलीफ़. ऐसा नहीं है कि आप वॉर में जा रहे हैं जब तकलीफ़ उठा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जब आप बेयर कर रहे हैं, आप तकलीफ़ उठा रहे हैं, तो ये एक माने में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की बात है. अगर कोई इंसान बीमार है और उसकी डेथ हो रही और उसका रिवॉर्ड उसको मालूम है, उन्हें कोई तकलीफ़ में है ही शी, लेकिन अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला से इसको यकीन है कि जो भी मैं आज तकलीफ़ और जो भी बेयर कर रहा हूँ अल्लाह विल रिवॉर्ड फॉर दैट. सो अल्लाह नोज़ दैट. सो यहाँ पर फिर फॉलो अप उसी के साथ हुआ कि अल्लाह के रास्ते में जब निकलते उसको मुजाहिद कहते. अल्लाह ताला उसकी भूख है, उसकी थर्स्ट है, उसकी थकावट है, अल्लाह ताला कैसा उसको रिवॉर्ड करने वाला है. और अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले को बहुत बड़ा चढ़ा के उसको मिलने वाला है, वो मुजाहिद कहलाता है. लेकिन जो लोग जो डिसबिलीवर्स हैं उनका सोचने का तरीक़ा अलग है और उनका ईमान का लेवल नहीं है. और उनके अंदर फिर जब जो डिसबिलीवर्स है वो जेलसी रहती है उनकी, और जेलसी रहती, वो जेलसी के वजह से उनके अंदर सिकनेस है, उनके अंदर बीमारी है, और वो बीमारी इतनी ज़्यादा एफ्लिक्ट कर रही कि वो अच्छे आमाल, अच्छे काम नहीं कर सक रहे. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर जेलसी मेंशन की गई है. और अल हसन अल बसरी वो क्या बताए, और कैन अ बिलीवर बी एनवेड, तो बताया कि कोई बिलीवर भी क्या उसके बारे में आप एनवे कर सकते. तो वो ये रिप्लाई करे कि व्हाट हैज़ मेड यू फॉरगेट यूसुफ एंड हिज ब्रदर. तो तुम कैसे बोल सकते यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई, और उनके जो वालिद साहब भी जो बताए थे कि देखो ये तुम्हारे भाई तुमसे जेलस हो सकते, उनसे ये अपने ख्वाब के बारे में नहीं बताना. तो कभी भी हम अपने दिल को अंधा नहीं बनाना चाहिए, और कोई भी कुछ भी हार्म कर सकता. ऑलवेज प्रोटेक्शन शील्ड क्या है, जो तदबीर हम करना चाहिए, कोई एक प्रिकॉशंस लेना है, उसके मेजर्स लेना है दुआओं के साथ. जो चीज़ जितनी जिसको बताना है, इवन तो वो ब्रदर सिस्टर्स है, फिर भी आप उसको लो प्रोफाइल रखना है. जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल यहाँ पर दी गई है कि क्या बताया उनके वालिद साहब कि डोंट शेयर योर ड्रीम विद योर ब्रदर्स. और यही बात हसन अल बसरी अपनी किताब में मेंशन करे और बताए कि जेलसी के बारे में क्या एक बिलीवर्स ऐसा कर सकते, या बिलीवर से भी बाज़ वक़्त जेलस हो सकता. जैसा पहले भी मेंशन किया गया, तक़वे का लेवल सबका अलग अलग है. और जो जेलसी क्या है वो भी क्या बढ़ते जाती है इंसान के अंदर. हाँ, इंसान के अंदर बढ़ सकती. क्या तक़वा बढ़ सकता है, या डिपेंड क्या आप कितना अल्लाह से रसूल के अहकामात पे अमल करते, उससे आपका तक़वा का लेवल बढ़ता. लेकिन जेलसी बढ़ने से क्या होता, उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती है. और वन ऑफ द बिगेस्ट बीमारी क्या है, उसको दिल की बीमारी हो जाती. और जेलसी ऐसी है, इट्स नेवर एंडिंग, और वो इतना ज़्यादा ईवल बिहेवियर हो जाता. लेकिन जिसके अंदर तक़वा रहता, वो अल्लाह के लिए हर चीज़ करेगा, और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया पे अमल करेगा, ना कि उसके अपने नफ्स पे. तो ये दो चीज़ें हैं, दो ही रास्ते हैं, जेलस हो या तक़वे के ऊपर चलो. हर इंसान के पास ये अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स द कॉजेस ऑफ जेलसी. यहाँ फिर
what occurred with Zainab bint Jahash radiyallahu anha کے بارے میں بتایا. She used to be one who believed with Aisha from the wife of Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو اب یہاں پر ایون جو ہمارے امہات المومنین تھے ایک دوسرے سے ان کے اندر کچھ نہ کچھ کمپیریزن رہتا تھا. تو the jealousy displayed by some women to others is great. تو یہاں پر ایک دوسرے کی جیلسی، فار ایگزامپل یہاں پر بتایا گیا ہے دوز ہو آر میرڈ ٹو ون ہسبینڈ، شوہر ایک ہے، اس کے سمجھیے کہ 4 وائفس ہیں، تو وہ اتنے گریٹ ایکسٹینٹ تک جاتے کہ ایک دوسرے کو ہارم بھی کر سکتے. کاز آف جیلسی کیا رہتی ان کی، ایک پرائمری مین سورس کیا رہتا، وہ ہسبینڈ کے وجہ سے. لیکن امہات المومنین کبھی ایک دوسرے کو ہارم نہیں پہنچایا. وہ محبت کرتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ کمپیٹ کرتے تھے. ہر وائف چاہتی تھی کہ وہ بیسٹ آف دا بیسٹ کرے، اور لیکن اس میں ایسا نہیں تھا. اور پھر یہاں پر پھر اگین مینشن کیا گیا ہے جیلسی آف بردرس آف یوسف، کہ کس طرح پھر آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے ان دونوں کے بیچ میں کیا تھا، ایک اچھا شخص تھا اور ایک برا، جس کی قربانی قبول ہو گئی کس کی نہیں ہوئی. تو اور وہ دونوں جیلس، ایک شخص دوسرے سے جیلس تھا، دوسرا نہیں تھا، اور وہ جیلسی میں اس کا مرڈر کر دیا. تو یہ ایک چیز ہے جو جیلسی ڈسپلے کی گئی ہے. ایون اسلام میں بتایا گیا ہے، قرآن میں بتایا گیا ہے، حدیثوں میں بتایا گیا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز کہنا کہ نہیں میرا بھائی جیلس نہیں ہے، میری بہن جیلس نہیں ہے، میری دوست جیلس نہیں ہے، اللہ نوز بیسٹ. ایک پریونٹیو میجرز لینے کی بات ہو رہی، لیکن ایوری سیکنڈ سینٹینس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یو آر جیلس ود می، شی از جیلس ود می. وی کانٹ بلیم اینی ون دیٹ وے. لیکن جو احتیاط کرنا ہے آپ کو ایک پتہ چل جاتا 1 بار 2 بار، اینڈ وی ہیو ٹو چیک آور سیلف. کیا میں دوسروں کی ترقی ہو، دوسروں کے پاس نعمتیں ہوں، دوسروں کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، اس سے میں خوش ہوں یا نہیں. کسی کے پاس بھی کوئی نعمت دیکھ کے انسان خوش ہونا چاہیے. اگر کسی کی نعمت دیکھ کے خوش نہیں ہو رہے تو ہم اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور یہاں پر پھر جو سن ہیں، گناہیں ہیں، تو اللہ واز ڈس اوبیڈ. کہ کیوں ہو رہے ہیں گناہ؟ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اللہ کو ڈس اوبے کر رہے ہیں. اور 3 چیزیں بتائے گئے ہیں یہاں پر، ایک تو بزدلی اور ایروگنس اور جیلسی. اب کووڈنس کیا ہے؟ بزدلی، جو آدم علیہ السلام جو ان کے جو بیٹوں کے بارے میں بتایا، ایک انسان دوسرے سے کیسا جیلس ہو کے ایون کلنگ بھی ہو گئی. اور ایروگنس ابلیس کے بارے میں بتایا گیا. پھر حابیل قابیل کی ایک دوسرے کی جیلسی، وہ کیسا ہوا. تو یہ سارے چیزیں، اینڈ سم ٹائم شیطان کیسا انسٹیگیٹ کرتا اور باتوں کو پھسلانا، باتوں میں لانا. جیسا آدم علیہ السلام کے انسیڈنٹ میں کیا ہے کہ شیطان آ کے پھسلایا، اپنی باتوں میں لایا. تو دس کوڈ بی آلسو پاسبل. تو کبھی بھی ہم کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں پر دیر آر سرٹن کائنڈ آف فیئر الگ بات ہے کہ کوئی انسان رات کے اندھیرے سے ڈر جانا یا کسی جانور سے ڈر جانا. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. یہاں پر فیئر ان کانٹیکسٹ بزدلی کو پسند نہیں کیا گیا ہے. کووڈنس اور یہ ساروں چیزیں. اور کیوں یہاں پر 3 جو مین اہم وجوہات بتائے گئے ہیں وہ ہے جیلسی ہے، ایروگنس ہے، کووڈنس ہے. تو وہ اوائڈ کرنا ہے. یہ اس کو کیا ہوگا، اس کے وجہ سے جیلسی، سسپیشن، اومنس ہوں گے کہ اس کے وجہ سے انسان کے دل میں ہیٹریٹ آتی، پھر اس کے دل میں سسپیشیس چیزیں آ جاتے جو ایکچوئل وہ چیزیں ہیں نہیں. اور یہ سارے چیزیں کیا ہوتے ہیں، جو سنت کا طریقہ ہے وہ ختم ہو جاتا. اس سے آپ کے دل میں ایک النس آ جاتی، ایک بیماری آ جاتی. اور بیماری کا مین چیز کیا ہے؟ جیلسی ہے اور ہیٹریٹ ہے. اور یہ سارے چیزیں آپ کے اعمال کو ختم کرتے جاتے. پیپل ڈونٹ ایون ریئلائز. اور یہ جیلسی اور النس اتنی زیادہ ہو جاتی کہ انسان مائزرلینس، کنجوسی اور وہ بیماری ہی ہوتے جاتا. اور دلوں کی بیماری ہم سب سمجھ بھی نہیں سکتے کس طرح دل
انسان کا بیمار ہوتے رہتا. اور جتنا زیادہ آپ قرآن اور حدیث اور دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جتنی زیادہ آپ کی کوشش رہیں گی اور محنت رہیں گی، اتنی زیادہ آپ کے ساتھ ٹیسٹ بھی ہوگا. ایوری پرسن ول بی ٹیسٹڈ آن دیئر تقوی. تو کتنا زیادہ عمل کرتے اتنا زیادہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا. تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور شدت سے کوشش کرنا چاہیے. تو یہاں پر النس کا ون آف دا ریزن یہ بھی بتایا گیا ہے، وین ڈیزائر، ایسے خواہشات ون آفٹر اندر، یا وہ اس کو اپنا نیچر بنا لینا. اور مین یہاں پر کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ سورہ قلم کی جو آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیہیویئر، نیچر کیا تھا؟ خلق العظیم تھے. ہمارا سب کا نیچر خلق العظیم، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. بیسٹ آف دا بیسٹ ہمارا خلق ہونا چاہیے. چہرہ، جسم، وہ اللہ تعالیٰ ہم کو، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہم کو بنایا، اس کو ہم صرف ٹیک کیئر کر رہے ہیں، اس کو ایک سرٹن وے میں ہم اس کو کیری آن کر رہے ہیں. لیکن وہ سب اللہ کی دین ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ الگ رنگ دیے، کسی کو الگ رنگ دیے، کسی کے فیچرز الگ ہے، کسی کے بال الگ ہے، کسی کی ہائٹ الگ ہے. وہ اللہ کی دین ہے. اور لیکن اس کو ہم کیسا لے کے چل رہے ہیں؟ اس کو اچھے سے کیری آن کر رہے ہیں، اس کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں. ویسے ہی اپنے اندر جو نیچر ہے، وہ جب بچہ بیبی بورن ہوتا وہ تو اچھے ہی نیچر کا رہتا، لیکن اچھائی برائی چننا فری ویل، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک پروگرام رکھے ہمارے اندر فری ویل والی. اگر آپ ایک سوچئے کہ ایک روبوٹ ہے، فار ایگزامپل اے آئی کا ہی ایگزامپل لے لیجئے. آپ اے آئی کو کوئی چیز بولتے ہو، انہیں وہی کرتا، رائٹ؟ پروگرامڈ ہے وہ. لیکن انسان وہ کرتا نہیں. انسان کے پاس فری ویل ہے، وہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے پاس اچھائی کا بھی راستہ ہے، برائی کا بھی راستہ ہے. لیکن کیا بتایا گیا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم کو خلق عظیم بننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دین اور اسلام پہ ہم ایسا عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور خاتمہ بالخیر ہو. انشاءاللہ ہم یہیں تک رکھتے ہیں. ڈونٹ فرگیٹ دس وینسڈے وی ہیو ونس اے منتھ جو ہماری کلاس ہوتی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہ.